آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے فراق اور وصال کی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں جب تک انسان چاندنی میں تھا اسے چاند تک پہنچنے کی تمنا تھی۔ چاندنی میں لطف تھا لیکن چاند پاس نہیں تھا۔ چاندنی پاس تھی اور چاند کے لیے طبیعت اداس تھی۔ انسان چاند پر جا پہنچا، وہاں چاند تھا لیکن افسوس کہ وہاں چاندنی نہ تھی۔ چاندنی ہو تو چاند نہیں ملتا، چاند ملے تو چاندنی نہیں ملتی، یہ جب بات ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے دم سے ہیں، ایک دوسرے کی پہچان ہے، لیکن ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ۔ چاند محبوب ہو تو چاندنی اس کی یاد ہے، محبوب پاس ہو تو یاد پاس نہیں ہوتی، یاد پاس ہو تو محبوب پاس نہیں ہوتا۔ ایک کا تقرب دوسرے کے بعد ہے، ایک سے وصال دوسرے سے فراق ہے۔ محبوب سے وصال ہو تو یاد سے فراق ہو جاتا ہے، یاد سے وصال ہو تو محبوب سے فراق ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ہر فراق میں وصال پوشیدہ ہے اور ہر وصال میں فراق شامل ہے۔ اگر عشق کی تمنائے حبیب کا نام دین تو اس میں فراق ہونا لازمی ہے۔ تمنا کی ہستی مشاہدے تک ہے، دیدار سے تمنا کا آغاز ہوتا ہے، اور تمنا دیدار کی یاد میں ہے۔ جو ایک بار دیکھا اسے دوبارہ دیکھنے کی آرزو عشق ہے۔ عشق ہمیشہ فراق سے گزرے گا۔ عشق ہجر کے آتش قدم میں جمع رہتا ہے اور وصال کے برف خانوں میں منجمد ہو جاتا ہے۔ بات کہنے کی نہیں، بس غور کرنے کی ہے کہ فرشتے ہمہ وقت تقرب میں ہیں، وصال میں ہیں، وہ عشق سے محروم ہیں، وہ صرف فرشتے ہیں۔ انسان فراق میں ہے، عشق میں ہے۔ انسان کے پاس یاد ہے اور یہی فرق ہے دنیا اور آخرت کا۔ یہاں اللہ کی یاد ہے اور وہاں دیدار ہوگا۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس کا شرف یہی ہے کہ اس کے پاس فراق ہے، اس کے پاس عشق ہے، اس کے پاس یاد ہے، تمنائے وصال ہے، اور فرشتے اطاعت میں ہیں، عشق میں نہیں۔ عشق سوز ہے، عشق ساز ہے، عشق خاموشی ہے، عشق آواز ہے۔ عشق میں حسن کا سب سے بڑا راز ہے، یہی فراق ہے، یہی وصال کا حاصل ہے۔ دنیا کے عظیم شاہکار فراق کے کرشمے ہیں۔ رومیو جولیٹ، ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی میوال اور اس طرح کی کئی دل نواز، دل سوز اور دل گزار واقعات درائے فراق کی جمع موجیں ہیں۔ محبوب کا سب سے قیمتی تحفہ اب محب کے لیے فراق کا تحفہ ہے۔ فراق کے زمانے شخصیت ساز زمانے ہوتے ہیں۔ انہیں دنوں میں انسان کے اندر انسان بیدار ہوتا ہے، خوابیدہ اور خستہ صلاحیتیں دریافت ہوتی ہیں۔ انسان کا اپنا باطن اس پر آشکار ہوتا ہے، محبوب کی یاد اسے جگاتی ہے، اور جاگنے والا انسان فراق کی راتوں سے اور بہت سے باتوں بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ ہجر کی رات، غم کی رات، عرفان کی رات۔ انسان کے آنسو اس کے لیے غم مقدر لکھ دیے جاتے ہیں۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت کا سجدہ انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ فراق والے نالائنے میں شب سے آشنا کرائے جاتے ہیں۔ وہ زمانے کا مقدر بھی سنوار سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں مقدر ساز انسان پیدا ہوتے ہیں۔ فراق آگہی کا چراغ ہے، یہ جنوں کا روشن ستارہ ہے، ڈرنے میں آفتاب ہے، جلوں کی دریافت ہے، جسم میں کل کا ادراک ہے، قطرے میں کلزم کی پہنائی کا عرفان ہے۔ وصال صرف ذات تک ہے، جبکہ فراق ساری کائنات تک، عالم کشش جہاں تک، افہام ممکنات ناممکنات تک، رموز حیات ممات تک۔ فراق کے ہی حدود فرخندہ فعال کہا گیا ہے، اسے ہی ارتر کی تو شکر توتی مقال کہتے ہیں۔ فراق ہی ظاہری اور باطنی بیماریوں کا افلاطون ہے۔ اس کے سامنے فاصلے فاصلے نہیں، زمانے زمانے نہیں، زمین و آسمان کی وسطیں صاحب عشق ہی طے کرتے ہیں۔ محبوب کا فراق مجاز کو حقیقت بنا دیتا ہے۔ ماں سوا کو ماورائے سے کیا نسبت ہے، کوئی صاحب عشق بتائے تو بتائے۔ عشق صفات کو ذات سے حوالہ دیتا ہے۔ عشق جانتا ہے کہ جلوہ ذات کہاں ہے اور ذات کہاں۔ قطرہ دریا سے واصل ہو کر اپنی ہستی کھو دیتا ہے، اور دریا کا درد قطرے کے سوز و جان سے اسے کبھی شبنم، کبھی موتی، کبھی آنسو بناتا رہتا ہے۔ اس کائنات کی تمام روشنی صرف روشن ذات ہے، اس کا عشق ہے۔ انسان کی ہستی کے تمام بلند تقاضے فراق کی دریافت ہیں۔ موسیقی، شعر، فن تعمیر و تصویر، تخلیقی ادب فراق کی لہروں میں پلتے ہیں۔ تمام تخلیقی ادب اور ادبی تخیلات عشق کی دین ہیں۔ حسن خود اپنے طالب میں درد کے چراغ جلاتا ہے، اور پھر انہی چراغوں سے خون دل جلتا رہتا ہے۔ فراق زدہ انسان انہی چراغوں سے اپنے زمانے میں چراغاں کر جاتا ہے۔
سوچنے والی بات ہے کہ چاند سے کیا چیز نکلی اور دنیا میں چاندنی بن کر بکھر گئی۔ وہ کیا راز ہے کہ دیار یار سے نکلنے والا بے قرار عاشق زمانے بھر کا قرار بن گیا۔ وصال جمود ہے اور فراق متحرک ہے، وصال موت ہے، فراق زندگی ہے، زندگی کی نرنگی اور رنگینی ہے، فراق محرومی نہیں، وہ تو محبوب سے حاصل ہونے والا انتہائی قیمتی خزانہ ہے۔ یہ امانت ہے جو صرف اس کو دی جاتی ہے جو اہل ہو، پہاڑ زمین آسمان جو امانت سے لرز جائیں، انکار کر جائیں، وہ امانت انسان کے دل میں اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ قصہ کو تھا سب محبوب کے اپنے جلوے ہیں، محبوب نظروں میں رہے تو وصال کے موسم ہیں، بہاروں کے دن ہیں، اگر محبوب دل میں آ بسے تو فراق کے موسم ہیں، انوکھی بہاروں کے دن ہیں۔ فراق کی بہار میں موتی بنتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، یعنی کئی قسم کے گل کھلتے ہیں، آسمان فکر سے تارے گرتے ہیں، آنکھوں سے انگارے ٹپکتے ہیں۔ یہ دنیا فراق کی وادی ہے، یہ دیس تو بس پردیس ہے، تمناؤں کا جہاں ہے، یادوں کے کعبے میں عقیدت کے سجدے ہیں، اور پھر اس کے بعد جلوہ ذات کے بعد صرف ذات ہی ذات ہے۔ نہ چوں نہ چدا، نہ آنکھ جھپکنے کا موقع، نہ دل دھڑکنے کی اجازت، محویت جمال بارگاہ حسن میں سناٹا، نہ شرائی راہ کا گلہ، نہ درینہ جدائیوں کا شکوہ، نہ ہونے کی خبر، نہ ہونے کی خبر۔ وصال صرف محویت ہے، فراق مستی سرمستی ہے، یاد عظیم صحرا میں صرف اشکوں کا دریا ہے، جس سے مسلاشی سرمدی میں کے جام پیتے ہیں، اور روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں۔ بات تعلق کی ہے، قریب اور دور کی نہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔